بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے اسلامیات برائے لیکچر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ CSS PMS MA اور دیگر امتحانات کے لیے یکساں مفید۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی فہرست مضامین۔ ارکان اسلام صفحہ نمبر 1، شش کلمات صفحہ نمبر 1، نماز یا صلاۃ صفحہ نمبر 3 پر، روزہ صفحہ نمبر 8، زکوٰۃ و عشر صفحہ نمبر 10، حج صفحہ نمبر 11، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 16، قرآن حکیم صفحہ نمبر 20، انبیاء قرآن صفحہ نمبر 21، آیات قرآن صفحہ نمبر 21، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 22، الہامی کتابیں اور صحائف صفحہ نمبر 29، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 30، علم حدیث صفحہ نمبر 32، مجموعہ احادیث صفحہ نمبر 32، مصنفین کے نام صفحہ نمبر 33، احادیث کی اقسام صفحہ نمبر 36، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 38۔ اگلا مضمون ہے معلومات قرآن حکیم اور تفسیر صفحہ نمبر 40، تراجم قرآن صفحہ نمبر 40، تفسیر یا تعویل صفحہ نمبر 41، چند مشہور تفاسیر کے نام صفحہ نمبر 42، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 45۔ اگلا عنوان ہے سنت، حدیث، اجماع، قیاس اور اجتہاد صفحہ نمبر 55 پر۔ اس میں سب سے پہلے سنت صفحہ نمبر 55، حدیث صفحہ نمبر 55، اجماع صفحہ نمبر 56، قیاس صفحہ نمبر 57، اجتہاد صفحہ نمبر 58، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 59۔ اگلا مضمون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم صفحہ نمبر 60 پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 65، ولادت پاک شہادت 65، شیر خوارگی 65، والد محترم کا انتقال صفحہ نمبر 66، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اور اولاد صفحہ نمبر 67، تعمیر کعبہ اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ صفحہ نمبر 67، اعلان نبوت صفحہ نمبر 68، نماز کا حکم صفحہ نمبر 69، کھلی تبلیغ صفحہ نمبر 69، کوئی صفحہ پر صفحہ نمبر 69، دار ارقم صفحہ نمبر 70، پہلی ہجرت حبشہ صفحہ نمبر 70، دوسری ہجرت حبشہ صفحہ نمبر 71، حضرت ابو طالب کو قریش کی دھمکی صفحہ نمبر 71، سفر طائف صفحہ نمبر 73، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 72، پہلی بیعت عقبہ صفحہ نمبر 73، مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر صفحہ نمبر 74، دوسری بیعت عقبہ صفحہ نمبر 74، ہجرت مدینہ صفحہ نمبر 75، سلسلہ مواخات صفحہ نمبر 78، میثاق مدینہ صفحہ نمبر 79، ہجرت کی اہمیت صفحہ نمبر 79، معاہدہ صلح حدیبیہ صفحہ نمبر 79، حکمرانوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط صفحہ نمبر 83، حجت الوداع صفحہ نمبر 85، خطبہ حجت الوداع سے سفر آخرت تک صفحہ نمبر 86، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آنے والی اشیاء، آلات اور جانور صفحہ نمبر 88، ہتھیار صفحہ نمبر 89، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال سواریاں صفحہ نمبر 90، القابات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 91، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 91۔ اگلا عنوان ہے یا مضمون ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 93 پر، غزوہ ابا صفحہ نمبر 93، غزوہ بوات صفحہ نمبر 93، غزوہ ذو العشیرہ صفحہ نمبر 93، غزوہ صفوان صفحہ نمبر 94، غزوہ بدر صفحہ نمبر 94، غزوہ قینقاع صفحہ نمبر 100، غزوہ سویق صفحہ نمبر 101، غزوہ غطفان صفحہ نمبر 102، غزوہ احد صفحہ نمبر 103، غزوہ حمراء الاسد صفحہ نمبر 108، غزوہ بنی سلیم یا
القدر صفحہ نمبر، یا قرقرہ القدر صفحہ نمبر 109، غزوہ بنی نذیر صفحہ نمبر 110، غزوہ بدر الاخری صفحہ نمبر 111، غزوہ تومۃ الجندل صفحہ نمبر 112، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق صفحہ نمبر 112، غزوہ بنو قریظہ صفحہ نمبر 116، غزوہ بنی مستلق صفحہ نمبر 118، غزوہ بنی لحیان صفحہ نمبر 119، غزوہ ذی قرد صفحہ نمبر 120، غزوہ خیبر صفحہ نمبر 121، غزوہ وادی القریٰ صفحہ نمبر 125، غزوہ ذات الرقاع صفحہ نمبر 126، غزوہ موتا صفحہ نمبر 127، غزوہ فتح مکہ صفحہ نمبر 129، غزوہ حنین صفحہ نمبر 134، غزوہ طائف صفحہ نمبر 136، غزوہ تبوک صفحہ نمبر 138۔ اگلا عنوان ہے سرایا صفحہ نمبر 139 پر، امہات المومنین صفحہ نمبر 141، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 141، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 141، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 142، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 142، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ بنت خزیمہ بن حارث صفحہ نمبر 143، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 144، ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 145، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 146، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 147، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 147، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 148، ام المومنین حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شمون صفحہ نمبر 149، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 149، اور ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 150، اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 152، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 152، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 153، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 154، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 154، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 158، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 159، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 159۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور القابات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صفحہ نمبر 161، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 161، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 164، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 167، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 171، عشرہ مبشرہ صفحہ نمبر 173، القابات صحابہ کرام صفحہ نمبر 174، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 175، اولیات اسلام صفحہ نمبر 177، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 179، ایمان صفحہ نمبر 184، ایمان مجمل صفحہ نمبر 184، ایمان مفصل صفحہ نمبر 184، ملائکہ یعنی فرشتے صفحہ نمبر 184، آخرت صفحہ نمبر 185، توحید صفحہ نمبر 187، شرک صفحہ نمبر 188 پر، طہارت صفحہ نمبر 179، غسل صفحہ نمبر 190، غسل کرنے کا طریقہ صفحہ نمبر 190، وضو صفحہ نمبر 190، وضو کی سنتیں صفحہ نمبر 191، وضو کی مستحبات صفحہ نمبر 191، نواقص سے وضو صفحہ نمبر 191، تیمم صفحہ نمبر 192، استنجا صفحہ نمبر 193،
اذان صفحہ نمبر 193، اقامت صفحہ نمبر 194، قربانی صفحہ نمبر 195، سود صفحہ نمبر 196، اسلامی تعزیرات صفحہ نمبر 197، قصاص صفحہ نمبر 198، قسم صفحہ نمبر 199، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 199۔ اگلا عنوان ہے قانون نکاح و طلاق صفحہ نمبر 203، طلاق صفحہ نمبر 204، خلا صفحہ نمبر 206، مہر صفحہ نمبر 206، الا صفحہ نمبر 208، زہار صفحہ نمبر 209، لیان صفحہ نمبر 209، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 210، اسلام اور سائنس صفحہ نمبر 211، بنو امیہ کا عہد حکومت، یہ اگلا عنوان ہے یا موضوع ہے، صفحہ نمبر 215، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 216، دور بنو عباس صفحہ نمبر 220، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 222، تاریخ برصغیر مسلمانان پاک و ہند صفحہ نمبر 225، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 225، مختلف خاندان اور ان کے ادوار حکومت صفحہ نمبر 228، خاندان غلامہ کا دور حکومت صفحہ نمبر 228، خاندان خلجی کا دور حکومت صفحہ نمبر 228، خاندان تغلق کا دور حکومت صفحہ نمبر 228، خاندان سادات کا دور حکومت صفحہ نمبر 228، خاندان مغلیہ کا دور حکومت صفحہ نمبر 229، خاندان دورانی کا دور حکومت صفحہ نمبر 232، ماڈل پرچہ صفحہ نمبر 233۔ اگلا عنوان ہے ممالک اسلامیہ اور مذاہب عالم صفحہ نمبر 246 پر، ممالک اسلامیہ صفحہ نمبر 246، مذاہب عالم صفحہ نمبر 258، ماڈل پرچہ جات صفحہ نمبر 265، ماڈل پرچہ نمبر 1 صفحہ نمبر 267، ماڈل پرچہ نمبر 2 صفحہ نمبر 278، ماڈل پرچہ نمبر 3 صفحہ نمبر 289، اور ماڈل پرچہ نمبر 4 صفحہ نمبر 300۔ صفحہ نمبر 7، سوال، نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں؟ جواب، میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، 70 کا ڈھکا ہوا ہونا، میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے موجود ہونا، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ سوال، بالغ مرد یا عورت کے نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ، اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، اور حاضر کے لیے اور غائب کے لیے، اور چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ اے اللہ جسے تو زندہ رکھے ہم میں سے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے تو اس کا ایمان پر خاتمہ کر۔ سوال، اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو تو بتائیے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جواب، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ، اے اللہ بنا اس لڑکے کو ہمارے لیے پیش رو، اور بنا اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ، اور بنا اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا گیا۔ سوال، اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو تو بتائیے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جواب، اللہم اجعلھا لنا فرطا وجعلھا لنا اجرا وذخرا وجعلھا لنا شافعات ومشفعات۔ ترجمہ، اے اللہ بنا اس لڑکی کو ہمارے لیے پیش رو، اور بنا اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ، اور بنا اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی
اور سفارش قبول کی گئی۔ سوال: مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کا۔ سوال: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے مساوی ہے۔ بتائیے مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 10,000 نمازوں کا۔ سوال: شہر کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے سے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے محلے کی مسجد میں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 25۔ صفحہ نمبر 8، روزہ۔ سوال: روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ بتائیے لغوی اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: کسی فعل سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ وہ گھوڑا جسے بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار کیا جائے اسے صوم کہا جاتا ہے۔ سوال: اصطلاحی معنی میں روزے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: صبح صادق کی علامت ظاہر ہونے سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا پینا، مباشرت سے پرہیز کرنا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا۔ سوال: بتائیے اس آیت کا متن اور ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جواب، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال: روزے کے چند فوائد تو بتائیے۔ جواب: نفس پر قابو پانا، درس مساوات، عاجزی کی تربیت، جذبہ ہمدردی، اصلاح اخلاق، کثرت عبادت۔ سوال: سورۃ البقرہ کی اس آیت کا حوالہ دیجیے جس میں کہا گیا پھر تم میں سے جو کوئی اس ماہ رمضان المبارک کو پا لے تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ جواب: فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سوال: جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: اس کے بدلے میں 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال: اسلام میں روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس ضمن میں کم از کم 3 حدیثوں کا حوالہ ترجمہ بیان کیجیے۔ جواب: من صام رمضان وقام ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے اس کے سب پہلے گناہ بخش دے گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ترجمہ: ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ الصوم جنۃ، یعنی روزہ دنیا میں گناہوں اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ سوال: مریض اور مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ ترجمہ: پھر تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اس پر دوسرے دنوں کا شمار رکھنا لازم ہے، اور جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ جو کہ ایک مسکین کا اوسط معیار کا کھانا ہے، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ دے تو یہ اس کا حق ہے اور بہتر ہے۔ سوال: روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ جواب: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ترجمہ: میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ سوال: روزہ کھولنے کی نیت کیا ہے؟ جواب: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: الہی میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا اور تیرے رزق ہی سے میں نے روزہ کھولا۔ سوال:
روزے کے مسائل کیا کیا ہیں؟ جواب: سحری کھانا، روزہ کھولنے میں دیر نہ کرنا، روزہ ہر حلال شے سے کھولا جا سکتا ہے لیکن ترجیح کھجور کو دی گئی ہے، قصدن کھانا پینا، قصدن منہ بھر کے قے کرنے سے اور عمل زوجیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، زنانہ بیماریوں میں مبتلا عورتوں کو روزہ رکھنا منع ہے، وہ بعد میں رکھ سکتی ہیں، انتہائی ضعیف العمر شخص، مرد اور عورت جسے روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت حد تک تکلیف اٹھانی پڑتی ہو وہ بھی روزہ رکھنے سے مستثنی ہے، البتہ اسے ہر روزے کا فدیہ دینا یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ سوال: کیا تمام مذاہب کے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ صفحہ نمبر 10۔ سوال: شب قدر کن راتوں میں تلاش کی جاتی ہے؟ جواب: 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں۔ سوال: شب قدر میں کی جانے والی عبادت کتنے برسوں کی عبادت کے برابر ہے؟ جواب: 1000 مہینوں کے برابر یعنی تقریباً 83 برسوں اور 4 ماہ کے برابر۔ سوال: شب قدر کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت بیان کیجیے۔ جواب: لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سوال: اعتکاف کب بیٹھا جاتا ہے؟ جواب: رمضان کے آخری عشرے میں۔ زکوٰۃ و عشر۔ سوال: زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ ایک معین طریقے سے رائے خدا میں دینا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے بشرط یہ کہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سوال: لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: پاکیزگی۔ سوال: زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سوال: مختلف چیزوں کا نصاب کتنا ہے؟ جواب: سونا 7.5 تولے یا چاندی 52.5 تولے۔ سوال: نہری اور چاہی زمین کی پیداوار کا کتنا حصہ زکوٰۃ کے لیے مختص ہے؟ جواب: نہری اور چاہی رہٹی زمین سے 20واں حصہ، بارانی زمین سے 10واں حصہ۔ سوال: کیا مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: جی ہاں۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم سے کم 40 بھینسوں، گایوں کا کم از کم 30، اونٹوں کا کم از کم 5 مقرر ہے۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ سے مستثنی رکھا گیا ہے؟ جواب: وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال بھی باقی نہ رہے، نیز دیوانے اور بچے پر بھی فرض نہیں۔ سوال: معاشی لحاظ سے زکوٰۃ کے فوائد بتائیے۔ جواب: اس کے فوائد ہیں مثلاً غربت کا خاتمہ، دولت کی عادلانہ تقسیم، بے روزگاری کا خاتمہ، گردش دولت، ہر شخص کا باوقار طریقے سے زندگی گزارنا، گداگری کا خاتمہ، ارتکاز دولت کا حل، جرائم کی روک تھام، طبقاتی کشمکش کا خاتمہ، سودی نظام کا خاتمہ، تجارتی ترقی، معاشی برائیوں اور باہمی فتنوں کا کلکمہ، اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا۔ صفحہ نمبر 11۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی؟ جواب: بیٹے، بیٹی، باپ، دادا، نانا، والدہ، شوہر اور بیوی، غیر مسلم افراد، اہل بیت اور سادات، تعمیر مسجد، مردے کو کفن وغیرہ پر۔ سوال: کیا غریب اور مفلس رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: انسانی زندگی پر زکوٰۃ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: ذہنی سکون، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی، مال کا پاکیزہ ہو جانا، امداد باہمی کے جذبے کا پیدا ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، معیشت کی اصلاح وغیرہ۔ سوال:
زکوٰۃ کے بارے میں 2 حدیثوں کا حوالہ دیجیے۔ جواب نمبر 1، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دینے کی خاص تاکید ہوئی ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ سوال، نہری اور چاہی زمین سے بھی عشر وصول کیا جاتا ہے، بتائیے کس نسبت سے؟ جواب، نہری اور چاہی زمین سے 20واں حصہ اور بارانی زمین سے 10واں حصہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو یمن کا عامل مقرر کرتے وقت زکوٰۃ کے مقصد کی وضاحت کن الفاظ میں فرمائی تھی؟ جواب، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقراءہم۔ ترجمہ، زکوٰۃ دولت مندوں اہل یمن سے وصول کی جائے اور ان کے محتاج افراد میں لوٹائی جائے۔ حج۔ سوال، شرعی اعتبار سے حج سے کیا مراد ہے؟ جواب، شرعی اصطلاح میں اس سے مراد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہونا اور بیت اللہ، عرفات، مزدلفہ اور منی وغیرہ کا قصد کرنا اور طواف و دیگر مناسک حج ادا کرنا اور مقررہ آداب و اعمال بجا لانا۔ صفحہ نمبر 12۔ سوال، حج کا مقصد کیا ہے؟ جواب، تقویٰ، کیونکہ اصل حاجی تو وہی کہلا سکتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ حج کر کے آیا ہو۔ سوال، بیت اللہ کی تعمیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ جواب، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ پیادہ یا دبلی پتلی سواریوں پر ہر تنگ راستے سے حج کے لیے آئیں۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امیر الحج کن صحابی کو بنایا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ سوال، شرائط فرضیت حج کیا کیا ہیں؟ مختصراً بتائیے۔ جواب، مسلم ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، وقت ہونا، بدن کا امراض سے پاک ہونا، استطاعت رکھنا، جسمانی صلاحیت برقرار ہو، ذہنی صلاحیت ہو، مقروض نہ ہو۔ سوال، حج اور عمرہ میں فرق بتلائیے۔ جواب، حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ حج مقررہ وقت پر ہوتا ہے، عمرہ سال کے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ عمرہ میں صرف احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور حجامت بنوا کر احرام کھول دینا، لیکن حج میں وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، نمازوں کو یکجا پڑھنا، خطبہ سننا اور طواف وداع بھی شامل ہے۔ عمرہ میں طواف شروع کرتے وقت تلبیہ پڑھنا بند ہو جاتا ہے، اور حج میں جمرۃ العقبہ کی رمی شروع کرتے وقت بند ہو جاتا ہے۔ عمرہ فاسد ہو جائے تو ایک قربانی ذبح کرنا کافی ہے، لیکن حج میں ایسا نہیں، بلکہ حج فاسد ہو جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی کیے جا سکتے ہیں، خواہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ نیت کے وقت ان کا نام لینا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ سوال، حج کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب، 3، احرام باندھنا، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ سوال، واجبات حج کون کون سے ہیں؟ جواب، حج کے 6 واجبات ہیں: مزدلفہ میں وقوف کے مقررہ وقت میں ٹھہرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا،
کارن اور تمتا کا قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا، آفاقی مکہ کے باہر سے آنے والے کو طواف وداع کرنا۔ سوال، واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ جواب، حج ہو جائے گا لیکن اس کے لیے دم یعنی قربانی دینا ہوگی۔ سوال، طواف کا مطلب کیا ہے؟ جواب، بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ سوال، احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں، بتائیے احرام کے کپڑے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، حریم۔ سوال، احرام کے اصل معنی کیا ہے؟ جواب، حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ سوال، حج کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ جواب، حج افراد کرنے والے آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا، طواف قدوم میں رمل کرنا، اگر اس طواف میں رمل نہ کیا ہو تو طواف زیارت یا طواف وداع میں کرنا، امام کا 3 مقام پر خطبہ پڑھنا، 7 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے مکہ مکرمہ میں، 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ میں جمع بین الصلاۃ 3 سے پہلے اور 11 ذی الحجہ کو منا میں، 9 ذی الحجہ کی رات کو منا میں قیام کرنا، 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کو جانا، عرفات سے امام کی روانگی کے بعد روانہ ہونا، مزدلفہ میں عرفات سے واپسی پر رات کے وقت ٹھہرنا، عرفات میں غسل کرنا، قیام منا کے دوران رات کو منا میں رہنا، منا سے مکہ واپسی کے وقت وادی محسب میں ٹھہرنا خواہ بہت کم وقت کے لیے ہو۔ صفحہ نمبر 14۔ سوال، افعال حج کون کون سے ہیں؟ جواب، احرام، طواف، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا، وقوف عرفہ، قیام مزدلفہ، منا کا قیام، قربانی، حلق یا کسر راس، سر منڈوانا یا بال کتروانا، رمی، جمار کنکریاں مارنا۔ سوال، حج بدل کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس شخص نے اپنا فرض حج ادا کیا ہو وہ کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے، اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ سوال، اصطلاح شرع میں اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے جو حالت احرام میں ممنوع ہو؟ جواب، جنایات، تاوان یا جرمانہ۔ سوال، حالت احرام میں ممنوع امور کون کون سے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، قتل کرنا، خوشبو لگانا، ناخن اور بال کٹوانا، سر اور منہ کا ڈھانپنا، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، مردوں کے لیے ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی اوپر کی ہڈی ڈھک جائے، جوئیں مارنا، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، بدن سے میل کچیل دور کرنا اور بالوں کو سنوارنا، سر اور بالوں کو تیل لگانا، مہندی لگانا، کنگھی کرنا وغیرہ، کپڑے وغیرہ سے منہ پونچھنا، جمع بوس و کنار اور شہود کی باتیں کرنا۔ سوال، عمرے کی نیت کیا ہے؟ جواب، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ترجمہ، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان بنا دے اور مجھ سے قبول فرما۔ سوال، تلبیہ کہنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ سوال، رمل کیا ہے؟ جواب، طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر ذرا تیزی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اور کندھوں کو ہلا کر چلنا رمل کہلاتا ہے۔ سوال، بتائیے اصطلاح میں مقام ملتزم کسے کہتے ہیں؟ جواب، خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود والے گوشہ کے درمیان والی دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام بھی ہے۔ سوال، مقام ابراہیم کا حدود اربع کیا ہے؟ جواب، 14 انچ مربع 8 انچ۔ سوال، میدان عرفات منی سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب، 10 کلومیٹر۔ صفحہ نمبر 15۔ سوال، شاہراہ ہجرت کی تعمیر سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین کتنا فاصلہ کم ہو گیا ہے؟ جواب،
50 کلومیٹر۔ سوال، بتائیے شوط کسے کہتے ہیں؟ جواب، طواف میں بیت اللہ کے چاروں طرف 7 بار چکر لگاتے ہیں، ہر چکر کو شوط کہتے ہیں۔ سوال، حج کے اس رکن کے بارے میں بتائیے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ جواب، وقوف عرفہ۔ سوال، کیا یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج 8 ہجری کو کیا؟ جواب، جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج 9 ہجری کو ادا فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک ہی بار حج کیا۔ سوال، کن لوگوں پر حج کی ادائیگی فرض نہیں؟ جواب، دیوانہ، پاگل، دائمی مریض، غلام۔ سوال، حج کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب، طواف زیارت۔ سوال، اگر کسی عورت نے بال کٹوانے سے پہلے جمع کر لیا یا وہ حالت حیض میں پائی گئی تو اس حالت میں اس نے طواف زیارت کر لیا تو بتائیے اس کے لیے کیا جنایات ہے؟ جواب، پورا اونٹ یا پوری گائے کا ذبح کرنا، اسے اصطلاح میں بدنہ بھی کہتے ہیں۔ سوال، حج کے 5 دن ہوتے ہیں، پہلے کو یوم الترویہ یا 8 ذی الحجہ کہتے ہیں، دوسرے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، بتائیے تیسرے 10 ذی الحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، یوم النحر۔ سوال، بتائیے چوتھے اور 5ویں دن کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، دونوں کو یوم رمی جمار 11-12 ذی الحجہ۔ سوال، قدیم مقامات حرم کون کون سے ہیں؟ جواب، باب اسلام قدیم، مطاف، مقام ابراہیم، زمزم۔ سوال، بیت اللہ کے سب سے پہلے طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، بتائیے بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو طواف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، طواف وداع۔ سوال، دوران حج کلمہ تحلیل بھی پڑھا جاتا ہے، بتائیے کلمہ تحلیل کیا ہے؟ جواب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال، حج کا احرام باندھنا حج افراد کہلاتا ہے، بتائیے احرام باندھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، مفرد۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 16، ماڈل پرچہ۔ سوال نمبر 1، ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 5، 6، 7۔ درست جواب 5۔ سوال نمبر 2، ارکان اسلام میں سے کتنے ارکان کا تعلق عبادت سے ہے؟ 3، 4، 6، 2۔ درست جواب 4۔ سوال نمبر 3، ارکان اسلام میں ایک کلمے میں اقرار توحید و رسالت کیا گیا ہے، بتائیے وہ کلمہ کون سا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ درست جواب پہلا۔ سوال نمبر 4، بتائیے کلمات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 6، 5، 4، 3۔ درست جواب 6۔ سوال نمبر 5، کلمہ طیبہ کے الفاظ کی تعداد ہے 5، 7، 9، 11۔ درست جواب 7۔ سوال نمبر 6، دوسرے کلمے کے الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ 10، 15، 18،
19. درست جواب 15. سوال نمبر 7. دوسرا کلمہ شہادت ہے. بتائیے عربی میں شہادت کے کیا معنی ہیں؟ گواہی دینا، سچائی بیان کرنا، اعتراف جرم کرنا. درست جواب گواہی دینا. سوال نمبر 8. بتائیے کلمہ تمجید میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ 12، 15، 18، 21. درست جواب 18. سوال نمبر 9. کلمہ تحمید کے الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ 10، 20، 30، 29. درست جواب 29. سوال نمبر 10. چھٹا کلمہ ردی کفر ہے. بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کفر کی تردید کرنا، کفر اور شرک سے توبہ کرنا، بخشش مانگنا. درست جواب بخشش مانگنا. سوال نمبر 11. کلمہ طیبہ کے علاوہ کس کلمے میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ آئے ہیں؟ کلمہ شہادت، کلمہ استغفار، کلمہ تمجید، کلمہ تمہید. درست جواب کلمہ شہادت. سوال نمبر 12. ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کس کلمہ کا حصہ ہیں؟ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ. درست جواب چوتھا کلمہ. سوال نمبر 13. ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کن دو کلمات میں آتے ہیں؟ کلمہ تمجید استغفار، کلمہ ردی کفر، کلمہ شہادت، کلمہ طیب. درست جواب کلمہ تمجید استغفار. سوال نمبر 14. پہلے کلمے کے علاوہ کس کلمے میں پورا کلمہ طیبہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا. درست جواب چھٹا. سوال نمبر 15. نماز کی ادائیگی کے دوران کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا. درست جواب دوسرا. سوال نمبر 16. ایک مسلمان پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ 5، 10، 15. درست جواب 5. سوال نمبر 17. نماز کے بارے میں قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ حکم آیا ہے؟ 700 مرتبہ، 700 سے زائد مرتبہ، 800 مرتبہ. درست جواب 700 مرتبہ. سوال نمبر 18. سورۃ البقرہ کی کس آیت میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آیت 282، آیت 248، آیت 230. درست جواب آیت 248. سوال نمبر 19. ارکان اسلام میں رکن اعظم ہے زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز. درست جواب نماز. سوال نمبر 20. نماز کی مشروعیت چونکہ شب معراج میں ہوئی اس لیے اسے ڈیش معراج کہا گیا ہے؟ مسلمان کی، مومن کی، اولیاء کرام کی. درست جواب مومن کی. سوال نمبر 21. فجر سے عشاء تک کتنے فرض ادا کیے جاتے ہیں؟ 13، 17، 15، 22. درست جواب 17. سوال نمبر 22. نماز عشاء کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 17، 21، 15، 13. درست جواب 17. سوال نمبر 23. اسلامی قمری سال کے کس مہینے کا نام رمضان ہے؟ 9ویں، 10ویں، 11ویں. درست جواب 9ویں. سوال نمبر 24. روزے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے آیا ہے. بتائیے کس آیت میں؟ آیت نمبر 118، آیت نمبر 180، آیت نمبر 183. درست جواب آیت نمبر 183. سوال نمبر 25. زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا؟ 8 ہجری میں، 9 ہجری میں، 10 ہجری میں. درست جواب 8 ہجری میں. سوال نمبر 26. زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. درست جواب پانچواں. سوال نمبر 27. سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے کتنے مصارف بتائے گئے ہیں؟ 8، 10، 6، 5. درست جواب 8. صفحہ نمبر 18. سوال نمبر 28. ایک سال گزر جانے پر صاحب نصاب پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 2.5%، 5%، 2%. درست جواب 2.5%. سوال نمبر 29. لغوی اعتبار سے حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کر کے کسی جگہ جانا، سیر کے لیے جانا، حصول معلومات کے لیے جانا. درست جواب ارادہ کر کے کسی جگہ جانا. سوال نمبر 30. حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا، چوتھا، پانچواں، دوسرا. جواب پانچواں. سوال نمبر 31. حج کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ 4 ہجری، 9 ہجری، 8 ہجری، 6 ہجری. درست جواب 9 ہجری. سوال نمبر 32. حج اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اتوار کو ادا کیا جانے والا حج،
پیر کو ادا کیا جانے والا حج، جمعہ کو ادا کیا جانے والا حج، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ درست جواب جمعہ کو ادا کیا جانے والا حج۔ سوال نمبر 33، حج افراد کے لغوی معنی ہے اکیلا یا کوئی کام تنہا کرنا، دو چیزوں کو باہم ملانا اور اکٹھا کرنا، فائدہ اٹھانا۔ درست جواب اکیلا یا کوئی کام تنہا کرنا۔ سوال نمبر 34، حج قرآن کے لغوی معنی ہے دو چیزوں کو باہم ملانا، بتائیے شرعی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ صرف حج کرنا اور عمرہ نہ کرنا، حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھنا، میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر خانہ کعبہ جا کر عمرہ کرنا۔ درست جواب حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھنا۔ سوال نمبر 35، حج تمتع میں دوبارہ احرام کب باندھا جاتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو، 9 ذوالحجہ کو، 10 ذوالحجہ کو۔ درست جواب 8 ذوالحجہ کو۔ سوال نمبر 36، حج کے کتنے فرائض ہیں؟ 2، 3، 4۔ درست جواب 2۔ سوال نمبر 37، حج کی ادائیگی کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ استلام، صحیح کرنا، جد و جہد کرنا۔ درست جواب صحیح کرنا۔ سوال نمبر 38، استلام سے کیا مراد ہے؟ طواف حرم، حجر اسود کو بوسہ دینا، صحیح کرنا۔ درست جواب حجر اسود کو بوسہ دینا۔ سوال نمبر 39، یہ بتائیے کہ منہ مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 5 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر۔ درست جواب 5 کلومیٹر۔ سوال نمبر 40، صفحہ نمبر 19، میدان عرفات منہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 5 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر۔ درست جواب 10 کلومیٹر۔ سوال نمبر 41، یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنی مسافت پر ہے؟ 550 کلومیٹر، 450 کلومیٹر، 350 کلومیٹر۔ درست جواب 450 کلومیٹر۔ سوال نمبر 42، مرد کا احرام 2 کپڑوں پر مشتمل ہے، بتائیے عورت کا احرام کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے؟ 3 کپڑوں پر، 4 کپڑوں پر، 5 کپڑوں پر۔ درست جواب 3 کپڑوں پر۔ سوال نمبر 43، وقوف عرفہ کن دنوں میں ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو، 9 اور 10 ذوالحجہ کو، 11 اور 12 ذوالحجہ کو۔ درست جواب 9 اور 10 ذوالحجہ کو۔